درخت اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور کی صحبت میں رہنے والے آپ ان کے کردار کو دیکھ کر کے دیکھیے کہ وہ کتنے بڑے لوگ تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہوئے، آپ کا دور خلافت تھا، اور ایک رجسٹر وہاں پڑا تھا جس پہ نام لکھے ہوئے تھے بیواؤں کے، یتاما کے، مساکین کے، اور آگے معاونین کے نام لکھے ہوئے تھے، اس کی خدمت کے لیے یہ مامور ہے، اس کے لیے خدمت کے لیے فلاں مامور ہے، اور ایک جگہ بیوہ کا نام تھا اور آگے خالی جگہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہاں اپنا نام لکھ دیا کہ اس بیوہ کی خدمت میرے ذمے۔ حضرت عمر اس کے گھر میں گئے، دستک دی تو کہا بہن میں حاضر ہوں، جو میرے لائق حکم ہے وہ فرماؤ۔ کہا کوئی شخص آتا ہے وہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میں دوبارہ پھر حاضر ہوا، تھوڑا سا جلدی چلا گیا۔ میں نے کہا بہن میرے لائق کو حکم۔ کہا وہ ایک شخص آتا ہے اور وہ سارے کام کر جاتا ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا میں نہیں جانتی، بس وہ آ کے دستک دیتا ہے اور میں پردے میں چلی جاتی ہوں۔ وہ میرے گھر کے برتن بھی دھوتا ہے، وہ میرے گھر میں جھاڑو بھی دیتا ہے اور مشکیزیں بھی بھرتا ہے، اور پھر وہ چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میں اس جوان کی زیارت تو کروں، وہ کون ہے؟ فرماتے میں تھوڑا سا اور جلدی چلا گیا اور ایسے زاویے میں کھڑا ہو گیا جہاں سے آنے والا مجھے آسانی سے نظر آ جاتا۔ فرماتے ایک شخص آیا اور جب وہ دروازے کے قریب پہنچا تو میں نے آواز دی کون ہو؟ تو آواز آتی ہے امیر المومنین۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں۔ تعجب ہوا، کہا حضور جوتے ہیں نہیں یا ارادتاً نہیں پہنے؟ فرمایا ارادتاً نہیں پہنے۔ کہا وجہ؟ کہا یہ وقت لوگوں کے آرام کا ہے اور میں ارادتاً اس لیے نہیں پہن کے آیا کہ کہیں میرے قدموں کی آہٹ سے لوگوں کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ خدمت کرنے کا انداز کیسا سکھایا گیا کہ اس وقت میں آتے ہیں جس وقت میں انہیں آتے ہوئے کوئی دیکھتا نہیں۔ آج ہم خدمت کے جذبے رکھتے ہیں اور جس طرح ہم خدمت کرتے ہیں بعض کا ہم لوگوں کو کہہ دیں گے یہ ترغیب کے لیے ہے۔ یہ ترغیب نہیں ہوتی، یہ تذلیل ہے غربا کی۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہو کہ ایک خاتون کو وہ آٹے کا تھیلا دینے کے لیے 20 آدمی کھڑے ہیں اور وہ خاتون سر جھکا کے کھڑی ہے اور دوسری طرف آنکھوں میں چمک ہے۔ یہ جھکی ہوئی آنکھیں نہ جانے اپنے خدا سے وہ خاتون کیا کہہ رہی ہوتی ہے، اور یہاں نفس کے حس کے لیے جس کو ہم نے ترغیب کا نام دیا، یہ ترغیب نہیں ہوتی، یہ تذلیل ہے غربا کی۔ اور ہم اکثر سڑکوں پہ دیکھتے ہیں اتوار والے دن تماشا لگا ہوتا ہے، غربا کی بیٹیاں اور بوڑھی مائیں اور بوڑھے بزرگ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، انہیں ٹائم 8 بجے کا دیا جاتا ہے اور نواب کا پتر 10 بجے خود آتا ہے اور سب سے پہلے وہ چائے لیتا ہے، پھر اخبار پڑھتا ہے، اور وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہیں۔ اچانک لائٹ غائب ہوتی ہے تو وہ ملازم پہ برستا ہے کہ ابھی تک جنریٹر کیوں نہیں چلا، مجھے یہاں گرمی لگ رہی ہے، تجھے اے سی میں بھی گرمی لگ رہی ہے، اور جو باہر غریب اللہ کی مخلوق دھوپ میں مر رہی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آئی؟ اللہ ایسی سخاوت کو ایسے مخیر حضرات کے منہ پہ مارے گا۔ اور ابو بکر خدمت کے لیے جاتے ہیں، جذبے کیسے ہیں؟ ایسے وقت میں جاتے ہیں جس وقت میں اللہ کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا، خدمت کر کے آتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبے ہیں؟ اور ہم تو 500 کا نوٹ بھی دیں تو ہزاروں لوگوں کو دکھاتے ہیں، ہم آٹے کا تھیلا دیں تو ذلیل اور رسوا کر کے دیتے ہیں۔ اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں یار، خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں پاؤں میں جوتے بھی نہیں کہ کوئی میرے قدموں کی آہٹ کو بھی نہ سن لے۔ یہاں ایک توجہ یہ بھی آپ کی چاہوں گا، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کہیں کسی کے نیند میں خلل نہ آئے میرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے۔ آج ہمسائے ہماری شرارتوں سے محفوظ نہیں، ہم نے ڈیک آن کیا، ہمسایہ صرف بیچارہ اتنا ہی کہتا ہے یار تھوڑی سی آواز آہستہ کر لو، وہ کہتا تمہیں کیا تکلیف ہے، میرے گھر میں چل رہا تمہیں کیا تکلیف ہے۔ یہ ہمارے یہ رویے ہیں صاحب، اور وہ کتنے بڑے لوگ ہیں چھپ کے خدمت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے تو حضرت عمر جو 23 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، پھر وہ ڈیوٹی خود لیتے ہیں، خود اس کے گھر کے برتن دھوتے ہیں، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے ہیں اور خود مشکیزیں بھر کے آتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اگر خدمت کا جذبہ دیا ہے، آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس انداز سے کرو کہ دائیں سے دو بائیں کو خبر نہ ہو۔